کسی اور کے نام پر رجسٹرڈ سم کا استعمال قانون کے خلاف ہے۔ سم کی غلط استعمال کی مکمل ذمہ داری رجسٹرڈ صارف پر عائد ہوگی۔ پی ٹی آئی کا انتباہ، کہا صارفین اپنی سمز اور ٹیلی کام کنیکشنز کے استعمال کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ کالز، میسیجز اور ڈیٹا کے استعمال پر ضوابط کی پابندی بھی لازم قرار۔ خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ پاکستان ہم سب کا وطن ہے، یہاں سب کے حقوق برابر ہیں، ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ کسی اقلیتی شہری کے ساتھ ناانصافی یا زیادتی ہوئی تو قانون پوری قوت سے حرکت میں آئے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کرسمس کی تقریب سے خطاب، پاکستان کی مسیحی برادری کے تاریخی قابل قدر کردار کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مسیحی برادری کی تعلیم، طب، دفاع سمیت ہر شعبے میں گراں قدر خدمات ہیں۔ قوم مسلح افواج میں مسیحی افسران جوانوں کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ افواج پاکستان نے مارکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی، بھارت کے ساتھ طیارے مار گرائے۔ وزیر اعظم کی پیشکش پر اپوزیشن مذاکرات کے لیے تیار۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا سیاسی و معاشی بحران سے نکلنے کے لیے نئے میثاق کی ضرورت پر اتفاق۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بانی پی ٹی آئی سے نئے میثاق پر دستخط کرانے کی ذمہ داری لینے کا اعلان۔ اپوزیشن الائنس کے اہم اجلاس میں فیصلہ، محمود اچکزئی کی سربراہی میں اپوزیشن قائدین کی 5 گھنٹے طویل مشاورت ہوئی۔ اجلاس میں شفاف انتخابات اور نئے الیکشن کمشنر کی تقرری پر مذاکرات پر بھی آمادگی کا اظہار۔ آئینی و جمہوری اقدار کے استحکام کے لیے بات چیت پر اتفاق۔ مشاورتی عمل میں محمود اچکزئی، ناصر عباس، سلمان اکرم اور اسد قیصر شریک ہوئے۔ 100% ہم بات کرنے کو تیار ہیں کہ آپ کس مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کا جو میجر کمپوننٹ ہے وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتا۔ آج بھی ان کے ایک عہدیدار کا آیا ہوا ہے کہ ہم نے مذاکرات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں۔ وہ جب سے سیاست میں آیا ہے اس کو نشہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کا۔ آج بھی ایک دوغلی پالیسی انہوں نے اپنائی ہوئی ہے۔ حکومت 100% مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا شوق ہے، دوغلی پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے بانی دہشت گردی کے مسئلے پر ساتھ چلے تو اچھی شروعات ہوگی۔ قومی مسائل پر ریاست کے ساتھ ہوں تو راستہ نکل سکتا ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت مذاکرات کے لیے تیار نہیں۔ یہ لوگ سیاسی ڈائیلاگ پر یقین نہیں رکھتے۔ آئین اور قانون پر امن احتجاج کا حق دیتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کا احتجاج فتنہ فساد، افراتفری اور انارکی پر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ابھی 90 دن کا ٹائم ہے اس آپشن کو ایکسرسائز کرنے کا، کیونکہ گورنمنٹ نے یہ آپشن دیا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ 90 دن کے تک ہم اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی انیشیلی ہماری یہ پہلے ڈیمانڈ تھی کہ ہم 100% ہی جو ہے وہ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ عارف حبیب کنسورشیم کا پی آئی اے کے باقی 25% شیئرز بھی خریدنے کا فیصلہ۔ عارف حبیب کنسورشیم پی آئی اے کے 100% شیئرز خریدے گا۔ عارف حبیب کا کہنا تھا کنسورشیم پی آئی اے کے بقیہ 25% شیئرز 90 دن میں خرید لے گا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن آئندہ 90 دنوں میں 100% پرائیویٹ کمپنی ہوگی۔ فوجی فرٹیلائزر بھی عارف حبیب کنسورشیم میں شامل ہو گئی۔ عارف حبیب کنسورشیم کو بقیہ 25% شیئرز کی فروخت سے 45 ارب روپے اضافی حاصل ہوں گے۔ عارف حبیب کنسورشیم پی آئی اے کے 75% شیئرز 135 ارب روپے میں خرید چکا ہے۔ بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے دہشت گرد اور سہولت کاروں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ سیاسی عناصر ہوں یا کوئی بھی ملکی استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں۔ دہشت گردی، جرائم، سیاسی مفاد کا گٹھ جوڑ یکسر مسترد کرتے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس کا 2 ٹوک موقف۔ عسکری قیادت نے واضح کیا مسلح افواج اور عوام کے درمیان تفرقہ ڈالنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا حکومت مسلح افواج اور عوام کی مشترکہ کوششوں سے پاکستان یقینی طور پر استحکام و ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کی عزت اور وقار بلند ہو رہا ہے۔
کور کمانڈرز کانفرنس میں بلوچستان میں جاری خصوصی ترقیاتی اقدامات کو سراہا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پاک فوج کی صلاحیتوں پر اعتماد کا اظہار۔ شرکاء کا غزہ میں مستقل جنگ بندی، بلا روک ٹوک انسانی امداد کی رسائی اور فلسطینی ریاست کے لیے قابل اعتماد راستے کا مطالبہ۔ حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت۔ بلوچستان میں سیکیورٹی خدشات کے باعث ٹرین سروس ایک روز کے لیے معطل۔ کوئٹہ سے پشاور کے لیے جعفر ایکسپریس، کوئٹہ سے کراچی کے لیے بلان میل اور چمن کے لیے چمن پیسنجر روانہ کی گئی۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کل سے ٹرین سروس معمول کے مطابق چلے گی۔ ننکانہ صاحب کے علاقے شاہکوٹ میں مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 2 بچے جاں بحق، 6 افراد زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 13 سال کا ہادی اور 10 سال کی ہانیہ شامل۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں پارکوں کی لائن سے تیل چوری کی کوشش ناکام بنا دی گئی، 4 افراد زیر حراست۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے 17 فٹ گہری 140 میٹر لمبی سرنگ بنائی تھی۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش انتہائی عقیدت و احترام اور ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ قائد اعظم کے فولادی عزم، غیر متزلزل یقین، بے لوث قیادت اور با اصول سیاسی جدوجہد نے بر صغیر کے مسلمانوں کو غلامی اور محرومی کے اندھیروں سے نکالا، آزادی، خودداری اور قومی وقار کی روشنی عطا کی۔ پاکستان ایک نظریے سے حقیقت بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ مزار قائد پر تبدیلی گارڈز کی پروقار تقریب، پاک فوج کے چاق و چوبند دستے کی سلامی، فرائض سنبھال لیے۔ میجر جنرل افتخار حسین چودھری تقریب کے مہمان خصوصی تھے، مزار قائد پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ صدر، وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم کا قائد اعظم محمد علی جناح کو یوم ولادت پر خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا قائد اعظم جمہوریت، انصاف اور برابری کے علمبردار تھے، یہ اقدار ہمارے قومی سفر کا مرکز ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں قائد اعظم کے سنہری اصول ایمان، اتحاد، تنظیم نہ صرف درخشاں قومی مستقبل کی ضمانت ہیں بلکہ پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا قائد اعظم پاکستان کی آزادی کے معمار، اصول اور انصاف کی علامت ہے، ہر ایک کو پرامن، جامع اور روشن پاکستان کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ قائد اعظم کی یوم پیدائش پر مسلح افواج کا بابائے قوم کو خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق مسلح افواج قائد اعظم کے مضبوط، خود مختار اور جمہوری پاکستان کے لیے کوشاں ہیں۔ عسکری قیادت کا قائد اعظم کی مثالی قیادت، آئین پسندی سے رہنمائی حاصل کرنے کے عزم کا اعادہ۔ مسلح افواج ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ مسلح افواج مادر وطن کی سرحدوں کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں۔ گورنر کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار قائد پر حاضری، مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ صوبائی بدرا شرجیل میمن، ناصر شاہ اور دیگر بھی ساتھ تھے۔ گورنر سندھ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا پاکستان آج دنیا میں توجہ کا مرکز بن گیا ہے، پاکستان کی کامیابی کا صحرا فیلڈ مارشل کے سر جاتا ہے۔ 2025 پاکستان کی تاریخ میں سنہری لفظوں میں لکھا جائے گا۔ پاکستان اب معاشی اڑان بھرنے کے لیے فیصلے کر رہا ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا پاکستان نے بھارت کو جنگی میدان میں ہی نہیں سفارتی میدان میں بھی شکست دی۔ قائد اعظم کے رہنما اصول ہماری ترقی اور گورننس کے لیے مشعل راہ ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مذہبی برادری کرسمس کا تہوار منا رہی ہے۔ مرکزی تقریب ویٹیکن سٹی میں ہوئی۔ پوپ لیو نے دعائیہ تقریب میں شرکت کی اور دنیا کو امن کا پیغام دیا۔
غازہ میں 2 سال بعد کرسمس کی رونقیں بحال ہوئیں، گلوبل ولیج سمیت دبئی کے مشہور مقامات سج گئے۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، یوکرین اور اٹلی سمیت کئی ممالک میں بھی کرسمس کے رنگ عروج پر پہنچ گئے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی گرجا گھروں میں خصوصی عبادات اور دعائیہ تقریبات۔ مسلح افواج کی مسیحی برادری کو کرسمس کے تہوار پر مبارکباد۔ ISPR نے اپنے پیغام میں کہا، مسیحی برادری کا قومی ترقی میں نمایاں کردار ہے۔ مسلح افواج قومی ترقی میں مسیحی برادری کی قیمتی خدمات کو سراہتی ہے۔ مسلح افواج نے تمام شہریوں کے لیے مساوی حقوق، مذہبی آزادی اور ہم آہنگی پر قائد اعظم کے ویژن سے وابستگی کا اعادہ کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اسلام آباد F8 میں چرچ آمد۔ کرسمس کی خصوصی تقریبات میں شرکت، آرچ بشپ جوسف ارشد اور مسیحی برادری کے ساتھ مل کر کرسمس کا کیک کاٹا۔ مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی، کہا کرسمس خوشیوں بھرا تہوار ہے۔ قائد اعظم کے ویژن کے مطابق پاکستان میں بسنے والی تمام کمیونٹیز برابر ہیں، تمام پاکستانی یکساں حقوق رکھتے ہیں اور متحد ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی۔